السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلسلے وار درس چل رہا ہے اور آج اس کا 15واں درس ہے. ہم نے کل تک جو آپ کو بات بتائی تھی کہ حبشہ سے جو ہے وہ مکہ کے جو سفیر تھے وہ ناکام ہو کر کے واپس آ گئے، اور اس درمیان میں دو شخص نے جو اسلام قبول کیا، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس اسلام لانے کے بعد اور مکے سے حبشہ سے جو ان کے سفیر ناکام لوٹے، اب اس کے بعد قریش کا پارا جو ہے وہ گھومنا شروع ہوا. یہاں سے ہم گفتگو کریں گے کہ اب اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے وہ کیا پلاننگ کی کہ کیسے جو ہے وہ اس دعوت کے کام کو روکا جائے. کیونکہ یہ جو حضرت عمر کا اسلام ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، اور پھر حبشہ سے وہاں سے ناکامی، اور اسی درمیان میں ایک چیز اور بھی ہوئی، وہ یہ کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ طے کر لیا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ اب کوئی کام. ہم نے سمجھا کر بجھا کر جتنا بھی ہو سکتا تھا معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، لہذا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے. یقینی بات ہے کہ دنیا والے ایک چال چلتے ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے ہم بھی ایک چال چلتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ بہترین چال چلنے والوں میں پروردگار عالم ہے، اس کے آگے سارے لوگوں کی چالیں کیا ہوتی ہیں؟ فیل ہو جاتی ہیں. واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ بہترین چال چلنے والوں میں سے ہے. اگر وہ کسی کو بچانا چاہتا ہے یا اس کے لوح محفوظ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ گڑے گا، تو پھر قریش کیا پوری دنیا کے لوگ بھی اگر اس کے مخالف ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال لیکن ابھی فیوچر ڈارک ہے پبلک کے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا. جب انہوں نے قتل کی سازش کی تو ابو طالب کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ اب ان کی جو اگلی پلاننگ ہے، ابھی تک تو معاملہ ستانے کا اور ادھر ادھر سے چل رہی تھی بات، لیکن اب جو ہے یہ ہمارے بھتیجے کو جو ہے وہ جان لینا چاہتے ہیں. لہذا ابو طالب نے جو ہے وہ پہلے تو بنو ہاشم کے لوگوں کو کال کیا، سارے لوگوں کو. چند لوگ اس میں سے مسلمان تھے، زیادہ تر غیر مسلم تھے. پھر انہوں نے عبد المطلب یعنی اپنے سارے بھائیوں کو، کہ لوگ 10 بھائی تھے جس میں سے صرف عبداللہ کا انتقال ہوا تھا یا ایک آدھ کا، اور ان کے سارے بچوں کو ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو یہ ہم نے سنا ہے کہ قریش جو ہے وہ ہمارے بھتیجے کو جو ہے وہ جان سے مارنا چاہتے ہیں، لہذا سب لوگ اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے اس خاندان کے اس فرد کی حفاظت کریں گے. دیکھیں عصبیت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اسلام لانا نہ لانا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو خاندانی عصبیت ہے اس کی بنیاد پر ابو طالب نے جو ہے وہ لوگوں کو للکارا. بہرحال ایک کو چھوڑ کر ابو لہب، سارے لوگوں نے کہا کہ ابو طالب جو تم کہتے ہو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم جب تک، ابو طالب نے کہا کہ جب تک اس لاش پر سے گزر نہیں جائیں گے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا. بہرحال یہ بھی ادھر سے انہوں نے قتل کا اعلان کیا، ان کی اپنی پلاننگ. ادھر سے ابو طالب نے بھی اپنی ان باتوں کا بھی جان بوجھ کر چرچا کر دیا کہ اب ہم دونوں لوگ جو ہیں وہ نبی کی سیکیورٹی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والے شیب ابی طالب میں جو ہے وہ قید ہو گئے. میں نے بڑی کتابیں دیکھی کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی
کہ مکے میں ان کا گھر ہے، شیب ابی طالب جو لوکیشن لوکیٹ کرتی ہے آج بھی اور اس وقت بھی، وہ تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے، ان کے گھر سے 2 میل کے فاصلے پر ہے. جو عبد المطلب کی پراپرٹی تقسیم ہوئی تو اس میں یہ جو شیب کہتے ہیں 2 گھاٹیوں کے بیچ کا، 2 پہاڑوں کے بیچ کا ایریا جس کو ہم ویلی یا وادی کہتے ہیں، یہ علاقہ ابو طالب کے حصے میں پراپرٹی میں آیا. اس کا نام ہی کیا مشہور ہو گیا، شیب ابی طالب، یعنی ابو طالب کی گھاٹی. یہ سیرت نگار نہیں لکھتے ہیں کہ آخر اپنا گھر چھوڑ کر کے اس گھاٹی میں جانے کی وجہ کیا ہے. میں نے بڑی یقینی بات ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، 20 سیرت کی کتابوں کا مطالعہ ہی دن بھر کرتا رہتا ہوں، کہیں سے یہ لنک نہیں لگ پا رہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں کرم پیر شاہ صاحب ادھری، معتدل قسم کے آدمی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو غلط ہی کہا جائے، جو معتدل ہے اس کو معتدل بھی کہنا چاہیے. اچھے عالم ہیں، بلکہ اس پورے 100 سال کے اندر اگر بریلویوں میں کوئی عالم تھوڑا سے معتدل پیدا ہوا ہے تو 2-3 لوگ ہیں. اس میں سے ایک یہ ہیں، پاکستان کے ہیں. ان کی ایک سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی، تقریباً 7 جلدوں میں ہے، اور ایک جلد جو ہے 600 صفحے پر مشتمل ہے. اور ایک ان کی کتاب جو ہے تفسیر پر بھی ہے، ضیاء القرآن کے نام پر، وہ بھی اچھی ایک حد تک. اور ان کے اندر مزاج میں جو اعتدال ہے وہ بھی ہمارے اکابرین کا حوالہ دیتے ہیں. مولانا تھانوی کا بھی حوالہ دیتے ہیں، مولانا شبلی کا بھی حوالہ دیتے ہیں، نشر الطیب کا حوالہ مولانا تھانوی کا دیتے ہیں. تو ہمارے اکابرین کو بھی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی کتاب سے جبکہ کھل کر انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ جب ان کے قتل کی پلاننگ ان لوگوں نے کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ابو طالب کو یہ محسوس ہوا کہ مکے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر سیکیورٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. لہذا اگر ہم لوگ سارا پورا خاندان یا 2 خاندان بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، اگر ہم سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اس زمین پر شفٹ ہو جائیں جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو دونوں پہاڑوں کی جانب سے سیکیورٹی ہے اور ہم صرف ہمارے ہی لوگ وہاں موجود رہیں گے. جیسے بھی باہر کا آدمی آئے گا ہم کو فوراً پتہ چل جائے گا باہر کا کوئی آدمی آیا ہے. اور یہاں جو مکہ ہے یہ تو بازار ہے، لوگ گھومتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کسی کو آپ پوچھ نہیں سکتے. لیکن وہ خاص علاقے میں اگر کوئی بھی باہر کا چہرہ نیا نظر آئے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں بھائی یہاں کس لیے آئے ہو. تو ایسا لگتا ہے کہ اس بنیاد پر ابو طالب نے اپنے دونوں خاندان والوں سے کہا کہ ہم لوگ پورے کے پورے وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی تھی. بہرحال پورا خاندان شفٹ ہو گیا. اچھا، اب قریش کو اور لگا کہ یار یہ تو دونوں جو خاندان ہیں یہ زبردست مل گئے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نہ خواستہ ہم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو یہ تو ہم دونوں خاندان مل کر کے ہماری چٹنی بنا دیں گے. لہذا تھوڑا سا سوچ سمجھ کر قدم بھی اٹھانا چاہیے. تو ان لوگوں نے ایک پلاننگ اور کی، ایک میٹنگ اور ہوئی. ان کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ان دونوں خاندان سے پورا سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے. بائیکاٹ میں بنیادی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کن چیزوں کا بائیکاٹ کیا گیا. نمبر 1 بائیکاٹ یہ کیا گیا کہ مکہ جو ہے وہ بازار ہے، یہاں پہ لوگ اپنا سامان لاتے ہیں اور بیچتے ہیں. کوئی بھی ان دونوں خاندان والوں کو نہ سامان بیچے گا نہ ان سے سامان خریدے گا، نمبر 1. نمبر 2، کوئی بھی بات نہیں کرے گا ان دونوں خاندان والوں سے کسی قسم کی، السلام علیکم وعلیکم السلام بھی نہیں رہے گا، ایک دم بائیکاٹ ہو جائے گا. اور تیسری شکل، ان کے گھر سے نہ کوئی لڑکی لائے گا اور نہ ان کے گھر میں کوئی لڑکی دے گا. تو گویا سماجی لحاظ سے بھی بائیکاٹ کر دیا، سوشل لحاظ سے بھی بائیکاٹ کر دیا، اکنامیکل لحاظ سے بھی بائیکاٹ کر دیا. لمبی چوڑی داستان میں اس کے طور. بہرحال میں نے ان کا تینوں کا خلاصہ بتا دیا. یہ تینوں طرح کے بائیکاٹ کر کے ایسا نہیں ہوا کہ صرف کیا گیا. عربوں کا دستور یہ تھا کہ جو بہت اہم میٹر ہوتا تھا، بہت خاص، تو اس کو وہ لے کر کے لکھ کر کے کعبہ کے اندر ٹانگ دیتے تھے. اور یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ مطلب یہ اس وقت سب سے اہم ایشو ہے. کسی کا کلام بھی پسند آ جاتا تھا کسی شاعر کا تو وہ بھی لکھ کر کے جو ہے وہاں ٹانگا جاتا تھا. موطا مالک کے بارے میں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب ہے موطا مالک کے بارے میں بھی ہے کہ اس کے بارے میں یہ بادشاہ نے خیال ظاہر کیا
کہ اس کو جو ہے وہ بیت اللہ میں اس کو رکھا جائے، کیونکہ یہ اتنی اہم کتاب ہے. کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جو ہے موطا مالک کو کہتے ہیں کہ بخاری کے ٹکر کی کتاب ہے، لہذا اس کو جو ہے رکھا ہے. بہرحال یہ ایک دوسری بات ہے. تو ان لوگوں نے یہ پورا جو ہے دستاویز لکھا، اس کی ڈرافٹنگ کی گئی، اور ڈرافٹنگ کرنے کے بعد لکھنے کے بعد اس کو بیت اللہ میں رکھ دیا گیا حفاظت کے ساتھ. اور اس پر اب یہ جو ان لوگوں نے وادی میں رہنا شروع کیا، اس پر پوری سیکورٹی کی یہ مکے میں کون بھی آتا ہے تو اس سے کوئی بات نہیں کرنا. ابو لہب اور ابو جہل نے پورا جال بچھا رکھا تھا کہ کسی طریقے سے یہ، کیونکہ جب یہ کھانا پانی دانا سے پریشان ہو جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سرنڈر ہو جائیں گے، کیونکہ کھانا پانی کا مسئلہ ہے مین. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب پورا خاندان اسی میں رہنے لگا. اب جب رہنے لگا تو کچھ دن تک تو معاملہ چلتا رہا جو ان کے پاس اسٹاک کھانے وانے کا تھا. اب یقینی بات ہے کہ آدمی 3 سال کا تو اسٹاک نہیں رکھے ہوئے. اب جب کھانا ختم ہونا شروع ہوا، اب یہ کہیں سے خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی دیتا نہیں ہے. پیسہ بھی ہے، پیسہ آپ کے پاس ہو، کرفیو لگا ہو، سامان نہ خرید سکتے، پیسہ تو نہیں کھا سکتے، پھر پیسے سے سامان ہی خریدنا. اب ان کے لیے ایسا کرفیو لگ گیا بیچاروں کے لیے کہ یہ نکل کر کوئی بھی بازار میں سامان نہیں خرید سکتے. بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، اس پر میں مختصراً جا رہا ہوں. اتنی حالت خراب ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھاس اور پتے کھانے لگے. اور جب آدمی کھانا نہیں کھاتا تو آنتیں کیا ہوتی ہیں؟ سکڑ جاتی ہیں. پاخانہ کرنے جب جاتے تھے تو پاخانہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہوتا تھا تو مینگنی کی طریقے سے ہوتا تھا، کیونکہ کھا پی نہیں رہے تھے، کچھ پیٹ میں پڑ ہی نہیں رہا تھا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک چمڑے کا سوکھا ہوا ٹکڑا مل گیا تو اس کو بھون کر کے جو ہے لوگوں نے کھایا. یہاں تک حالات خراب ہوئے. پھر بھی ایک سوال ہے کہ 3 سال تک کچھ نہ کچھ تو آنا جانا لگا ہوگا، ورنہ 3 سال تک کہاں سے کھاتے رہے؟ کتنے بھی حالات خراب ہوں، کچھ لوگ تو انسانی درد رکھتے ہیں. تو 3 آدمی کا نام آتا ہے، خاص کر ہشام بن عمر کا اور حکیم بن ہزام کا اور ابو البختری کا. یہ 3 آدمی مسلمان نہیں تھے اس وقت. یہ تینوں آدمی چوری چھپا جو ہے وہ سامان اس وادی میں پہنچاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے یہ سامان لے کر کے جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے وہ ابو جہل ٹکرا گیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گیہوں ہمارے پاس رکھا تھا، یہ بطور امانت ہے، ہم ان کو دینے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ٹوٹل سوشل بائیکاٹ ہے. تو انہوں نے کہا وہ میری پھوپھی لگتی ہیں، ان کا سامان ہے. انہوں نے کہا نہیں، جانے نہیں دیں گے. اتنے میں ابو البختری آ گیا. ابو البختری بڑا بہادر قسم کا آدمی تھا. بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا بھائی میں تھوڑا سا گیہوں لے کر جا رہا ہوں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ جانے نہیں دے رہے ہیں. تو ابو البختری نے کہا ابو جہل کیوں نہیں جانے دیتے بھائی؟ جب ان کا گیہوں رکھا ہوا مالے جا رہا ہے تو کہا نہیں جانے دیں گے. خیر ابو البختری کو غصہ آیا. وہ اتفاق سے اونٹ کا دبا کیا ہوا کھوپڑی وہاں پڑی ہوئی تھی، اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک لگایا ابو جہل کے سر پہ. ایک جب مارا ابو جہل کو تو ابو جہل گر پڑا. اس کے بعد زبردست دھنائی کی. ابو جہل سب سے زیادہ ابو البختری کے ذریعے مارا گیا، خوب توڑائی ہوئی. اچھا اتفاق سے جب مارا جا رہا تھا تو ابو طالب بیت اللہ میں موجود تھے. اس کو یہ بڑی تکلیف ہوئی کہ اب یہ پوری نیوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پہنچے گی کہ ابو جہل کی خوب توڑائی ہوئی ہے. اس سے اس کو بڑی ہوئی. بہرحال ابو البختری نے دبا کر کے مارا. بہرحال گیہوں اس نے کہا کہ تمہاری مجال نہیں کہ جانے نہیں دو. بہرحال گیہوں پہنچ گیا. اس کے بعد یہ تقریباً سن 7 ہجری میں بائیکاٹ شروع ہوا. 7 ہجری کہہ رہا ہوں، 7 نبوت میں. 3 سال تک بائیکاٹ رہا. تیسرے سال چل رہا تھا. ابھی درمیان میں بہت مسائل آئے ہیں لیکن دعوت کا کام بہت حد تک سمٹ گیا. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر نکل کر کے آ کر کے بات باہروں سے کر لیتے کہ مکے میں اب حقیقت میں کوئی فرد بچا نہیں تھا جس سے ڈائریکٹ آپ بات کریں. سب کو پیغام کیا ہو چکا تھا، ڈور ٹو ڈور جا کر کے اللہ کے رسول نے اپنی بات سب سے کہہ دی تھی. اور اب اللہ کے رسول کو باہر آنے والے آدمیوں سے ہی کیا تھا، ایکسپیکٹ تھا، ان سے امید تھی کہ شاید یہ لوگ دعوت قبول کریں. لہذا حج کے موقع پر آپ نکلتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ وہ جو بائیکاٹ ہے
جس پہ لکھا گیا ہے یہ وہ سب دیمک کھا گئی ہے، اور اس میں کچھ لکھا نہیں ہے، ختم ہے۔ ابو طالب سے حضور نے فرمایا چچا جان وہ جو بائیکاٹ رکھا ہوا ہے اس میں کچھ بچا نہیں ہے، صرف انہوں نے جو بسم کا اللہم لکھا ہے نا وہی بچا ہے، بقیہ سب صاف ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم کو کس نے بتایا؟ وہ تو وہاں بہت حفاظت سے رکھا ہے اور اس کی سیکیورٹی بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ہم کو بتایا۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر کے قریش سے بات کرتا ہوں، اور اگر بات سچی ہوئی تو پھر ہم ان سے آگے بات کریں گے۔ تو اب یہ ابو طالب 2 لوگوں کو اپنے خاندان سے لے کر کے آئے، یہاں تو بدماش قسم کے سارے لوگ بیٹھے ہی رہتے تھے، روزانہ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھا 3 سال میں نشہ ٹوٹا ہے، اب ابو طالب کوئی بات کرنے آ رہے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کیسے سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ میں بات کروں وہ جو تمہارا بائیکاٹ ہے وہ اٹھاؤ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے بھتیجے نے بتایا کہ اس میں جو کچھ لکھا تھا سب اللہ نے دیمک کے ذریعے صاف کروا دیا، کچھ بچا نہیں ہے، اور اگر یہ بات میرے بھتیجے کی صحیح ہے تو میں تم سے پھر عہد کرتا ہوں کہ میں جان دینے تک ان کا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ میرا بھتیجا سچ ہے، اگر یہ بات غلط ہے تو پھر تم جیسا کہتے ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہے غلط کہہ رہے وہ۔ کہا ٹھیک ہے ہاتھ کنگن کو آرتی کیا لے کر کے آ جاؤ۔ وہ بائیکاٹ اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب کھولا گیا تو بائیکاٹ پورا جو کچھ تھا، صرف اس میں جو انہوں جہاں پر اللہ لکھ رکھا تھا اتنا بچا ہوا تھا، پورا صاف۔ اب جب دیکھا انہوں نے، حالانکہ اتنی چیز شروع سے دیکھ رہے ہیں، یہ 7واں سال ہے نبوت کا، جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپ سے کہ 7واں سال ہے، مستقل دیکھے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں لانا ہے، جن کو نہیں لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہارا بھتیجا بہت بڑا جادوگر ہے، یہ اس نے جادو کے زور سے اس کو صفائی کروا دیا وہاں سے۔ ابو طالب نے کہا یہ کچھ نہیں، یہ اس کے اللہ نے کروایا ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب، اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اس کا اللہ، حالانکہ ان کا بھی تو اللہ ہے۔ ایک دن ابو طالب کی طبیعت خراب ہو گئی، ابو طالب حضور سے تقریباً 35 سال بڑے تھے، تو کہا کہ بھتیجے تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اپنے اللہ سے میرے لیے دعا نہیں کرتے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے؟ کہا بھی کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ابو طالب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد تمہارا اللہ تمہاری بات بہت مانتا ہے۔ کہاں مانتا ہے؟ کہا کہ تم اللہ کی بات ماننے لگو تمہاری بات بھی ماننے لگے۔ کہا یہی تو نہیں ہوتا نا، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ تو کوئی بات کرتا ہے تو تیرا اللہ تیری بات مان لیتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ کی بات ماننے لگے تو اللہ تمہاری بات بھی ماننے لگے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی، وہی کے اشارے سے نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس کو نکالا گیا تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ بہرحال قریش نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو یقینی بات ہے نفسیاتی طور پر اس کے دودھ، بھئی کچھ لوگ تو سوالے موجود ہیں اندر نا، تو 5 لوگوں نے یہ طے کیا کہ یار یہ ایک تو بہت بڑی بد اخلاقی کی بات ہے کہ ہم کھانا کھائیں، وہ پیسہ رکھتے ہوئے بھی کھانا نہیں خرید سکیں، یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو 5 آدمی اس میں تھے، ایک تو ہشام بن عمر تھے، دوسرے زہیر بن امیہ تھے، مطعم بن عدی تھے، ابو البختری اور ضمع بن اسود، بعض لوگوں نے اور لوگوں کا نام لکھا ہے۔ اس میں ایک آدمی نے سب سے پہلے جا کر دوسرے آدمی سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ انصاف کی بات ہے کہ ہم لوگ کھانا کھائیں اور پورے یہ قبیلے والے لوگ بےچارے کھانا نہیں کھائیں اور وہ لوگ بھوکے اتنے ہیں، بچے روتے ہیں تو یہاں تک آواز آتی ہے۔ انہوں نے کہا میرا دل بھی کہتا ہے کہ یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں اکیلا ہوں۔ کہا کیوں اکیلے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو ہم 2 آدمی ہو گئے۔ اس کا اچھا، پھر جا کر ایک دوسرے آدمی سے ملا، پھر ان سے بھی یہی کہانی بتائی۔ تو انہوں نے کہا لیکن ہم بھی تو چاہتے ہیں، لیکن سوال ہے اکیلے کا، ہم اکیلے کیوں ہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور ایک اور بندہ ہے، پہلے والے کا نام لیا، 3 ہو گئے۔ اس طریقے سے 5 آدمی یہ لوگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کل مکے جا کر بیت اللہ جا کر کے صبح اس کا اعلان کر دینا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، جو کرنا ہو کر لو۔
یہ جب اس میں سے جب یہ صبح کا وقت ہوا تو زہیر بن امیہ بڑے بہادر قسم کے آدمی تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ قریش والوں سنو، یہ جو کچھ تم نے چکر چلا رکھا ہے اللہ کے رسول اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ، یہ انسانیت کے خلاف ہے. جب تم لکھ رہے تھے تو بھی ہم نے ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن تم نے زبردستی اس کو لکھ کر ٹانگ دیا، اور اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس پرچے کو وہاں سے اٹھائیں گے اور پھاڑ کر چکنا چور کر دیں گے. ابو جہل نے کہا کہ تم نہیں پھاڑ سکتے ہو. ابو جہل نے کہا کہ تمہاری ہمت نہیں کہ تم پھاڑ دو اس کو. تو دوسرے شخص کھڑے ہوئے جو ساتھ میں سپورٹ، اب ان کو تو پہلے معلوم نہیں، یہ پانچوں پلاننگ کر کے آئے ہیں. دوسرے شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ صحیح کہتے ہیں، تم جھوٹے ہو، ہم پھاڑ کے رہیں گے. پھر ابو جہل نے کہا کہ کیسے تمہاری ہمت ہے؟ تیسرا کھڑا ہوا، کام پھاڑ کے رہیں گے. بہرحال یہ پانچوں آدمی جو ہے وہ زبردستی بیت اللہ کے اندر گھس کر کے پرچہ اٹھا کے لے کر آئے تو دیکھا اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، وہ تو دیمک چاٹ چکے تھے. وہ جو بچا تھا انہوں نے پھاڑ پھوڑ کے کنارے پکا اور کہا آج سے بائیکاٹ ختم. اب 3 سال کا عرصہ یہ گزر چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 3 سال کے بعد اب پھر اپنے آبائی گھر میں آئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی عجیب عجیب امتحان لے رہا ہے. اب یہ 3 سال کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے 10 سال ہو گئے، ہے نا. 7 سال میں بائیکاٹ شروع ہوا، 3 سال تک لگاتار بائیکاٹ چلتا رہا، تو ٹوٹل یہ جو ہو گیا وہ 10 سال نبوت کے ہو گئے. ابھی 3 سال اللہ کے رسول کو مکے میں اور رہنا ہے، یہ 10واں سال ہے. اب سب سے بڑا سپورٹر ابو طالب ہیں. ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اللہ بھی چاہ رہا نا کہ سچائی جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناوے. اب یہ کب تک بیساکھی چلے گی؟ بیساکھی نہیں چل پائے گی. اب سچائی کو خود آگے قدم بڑھانا ہے. ابو طالب کے بارے میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے. ویسے انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، بقیہ سب کچھ کیا ہے. لیکن بخاری کی روایت ہے، علامہ شبلی نے گھر کے اس کے اوپر تنقید کی ہے کہ بخاری کی جس روایت میں ذکر ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، اس میں ایک راوی مسیب ہیں، آخری راوی، اور وہ مسیب راوی فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں. انہوں نے اس واقعے کو کیسے بیان کر دیا جبکہ وہ تو ایمان ہی بعد میں لائے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بخاری کی دوسری حدیث بھی ایسی ہے جس میں یہ صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی ابو طالب ایمان نہیں لائے. ہوا یہ کہ جب یہ بیمار ہو گئے اور ان کے اوپر آثار موت کے طاری ہونے لگے تو قریش نے پھر ایک میٹنگ کی. انہوں نے کہا دیکھو یہ وقت اچھا ہے، چل کے ابو طالب سے بات کریں، آخری وقت میں کچھ اپنے لوگوں کو وصیت کر جائیں تاکہ معاملہ کچھ سلٹ جائے، معاملہ بن جائے. یہ معاملہ بگڑتا ہی جا رہا ہے. یہ لوگ پھر جو ہے ابو جہل اور ابو لہب اور امیہ، یہ 4-5 لوگ مل کر کے آئے اور آ کر کے ان کو سمجھایا کہ بھائی اپنے بھتیجے سے کچھ لو، کچھ دو کی بات کر لو. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے. ٹھیک ہے تم کو جیسے عبادت کرنی کرو، ہمارے عبادت کے بارے میں کچھ نہیں بولو، پازیٹو بات کرتے رہو. انہوں نے ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بھتیجے سے بات کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے پھر انہوں نے اپنے موت کے وقت کی آخری بات کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے چاروں بدماش قسم کے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تم کو ایک کلمہ کہتا ہوں، اگر تم مان لو نا معاملہ بن جائے. تو ابو جہل بولا وہ کیا ہے؟ ایک نہیں بیٹا میں 10. کہتا ہے بیٹا میں 10 کلمہ ماننے کے لیے تیار ہوں، بولو. حضور نے فرمایا تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، معاملہ بن جائے گا. انہوں نے کہا یہی کہنے کے لیے یہی تمہارے پاس ایک کلمہ ہے؟ یہ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے. ابو طالب نے پھر بلایا اپنے بھتیجے. انہوں نے کہا بھتیجے تم نے جو بات کہی سب سچ کہی ہے. اب اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے آئے، جب یہ ساری بات مان رہے ہیں تو لے آئے ایمان. یہ ایک واقعہ کہ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جو کچھ تم نے کہا سب سچ کہا میرے بھتیجے، کوئی غلط بات تم نے ان سے نہیں کی، صحیح کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو تم نجات پا جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان آپ ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، ہم قیامت میں اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کے لائق ہو جائیں آپ کے، ہم کو ایسا کھڑا کر دیجیے وہاں. انہوں نے کہا بھتیجے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں وہ بات کہہ دوں جو تم چاہتے ہو،
لیکن اگر میں اب یہ کہوں گا تو لوگ بولیں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے جو ہے نا وہ اپنے بھتیجے کے چکر میں آ گیا. لہذا میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر انتقال کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے, آپ رونے لگے جب انہوں نے یہ جملہ کہا, اور آپ سخت مایوس ہو کر کے چلے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کی تجویز کریے, میں اٹھ کر کے جو ہے وہ جا رہا ہوں. ایک روایت ابن ہشام نے اور نقل کی ہے کہ آخری وقت تھا, ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے, میں نے کان لگایا تو ابو طالب کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے کہا کہ عباس کے بھائی ہیں نا, یہ کہا کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا میں نے تو نہیں سنا, تم نے کان لگا کے سنا لیکن میں نے تو نہیں سنا. حضور سے جو انہوں نے بات کہی انہوں نے وہی جملہ نقل کیا جو بخاری نے نقل کر رکھا ہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر انتقال کرتا ہوں. پھر ایک دوسری روایت موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھتے ہیں کہ بھتیجے یہ بتاؤ, یہ جو ابو طالب نے پوری زندگی تمہارا سپورٹ کیا, اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو کیا اللہ ان کو دے گا؟ یہ سوال کیا اپنے بھائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے میں نے دعا کی کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک اللہ منع نہیں کر دے. میں مغفرت طلب کروں گا اپنے چچا جان کے لیے. میں مغفرت طلب کر رہا تھا, رب نے مجھے منع کر دیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے. میری دعا کا اتنا فائدہ ہوا, اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں عباس سے, میری دعا کا اتنا فائدہ ہوا کہ پورے جہنم میں رہنے کے بجائے صرف ان کے پیروں میں جو ہے وہ چپل ہوگی آگ کی, اور جس کی وجہ سے ان کا بھیجا پک رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا رحم کیا کہ اور اگر پوچھا جائے گا, دوسرے حدیث میں آتا ہے ابو طالب سے اگر پوچھا جائے تو ابو طالب کہیں گے کہ سب سے زیادہ عذاب ہم کو دیا جا رہا ہے, جبکہ اس پورے جہنم میں سب سے خفیف عذاب جو ہے وہ جو ہے کس کو ہے؟ ابو طالب کو ہے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے جو کرم پیر شاہ صاحب نے اس معاملے میں کہا بڑی اچھی. انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس میں زبان بند رکھی جائے. ایک طرف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی قربانی دیکھیے. کوئی ہم سے یہ پوچھنے نہیں آتا ہے کہ ابو طالب کو مسلمان بولو گے تو تمہاری جنت بنے گی. لہذا اس میں بہتر یہ ہے کہ اسٹیجوں سے اس پر گفتگو کر کے ان کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس میٹر پر گفتگو نہ کی جائے. بہرحال ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کی ایک بہت بڑا ستون کیا تھا وہ گر گیا. اس کے کچھ دن کے بعد کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. اب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مالی سپورٹ کرنے والی تھی, حضرت